خیریت سے ہوں گے اور ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اور دنیا اور اپنے پاکستان کی سیاست میں دلچسپی رکھنے والے ارد گرد جھانکا تاکی کر کے خبروں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. تو آج آپ سے بات کرنی ہے پاکستان کی جو یعنی کہ اہمیت ہے وہ دنیا میں بڑھتی جا رہی. جیسے جیسے امن عمل آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پاکستان کی اہمیت دنیا کے سامنے مزید بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ افغان امن عمل کا جو راستہ جاتا ہے وہ پاکستان کی دہلیز سے ہی چل کے جا رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اس پر کامیابی میں بھی پاکستان کا کردار رہا ہے, اور اب امریکی فوج کی وہاں سے جو جا رہی ہے واپسی جا رہی ہے تو اس میں ہی پاکستان کا کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کبھی یورپی یونین کا وفد آتا ہے تو کبھی یو این کا وفد یہاں پر پاکستان پہنچتا ہے. تو اور اب افغانستان سے جو فوجوں کے انخلا ہو رہا ہے, پھر بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان سب سے بڑی امریکہ کی جو ایئر بیس تھی وہ بھی افغان حکومت کے حوالے کی جانی ہے, کیونکہ ابھی جو خدشات تحفظات کافی سارے پائے جاتے ہیں کہ امریکی فوج کے بعد افغانستان کا کیا ہوگا. تو اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار متین حیدر, اور متین حیدر سے بات کریں گے. متین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو, امید ہے آپ خیریت عافیت سے ہوں گے. تو یہ متین صاحب یہ ہو کیا رہا ہے آخر خطے کے اندر, یہ بار بار وفود پاکستان آ رہے ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں دنیا کے ممالک پاکستان سے؟ جی ندیم صاحب, پہلے تو بہت شکریہ. بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے علاقائی ایشوز ہیں اس میں اس وقت سب سے اہم ایشو جو ہے وہ اس وقت افغانستان کا امن اور سیکیورٹی ہے. اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ندیم رضا صاحب مافغانستان سے امریکی افواج کا انخلا جاری ہے, اور ان کا نمبر 1 ایجنڈا اینڈ اونلی ایجنڈا ہے کہ جب تک انخلا مکمل نہیں ہو جاتا مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکی افواج کے اوپر اور یعنی نیٹو جو ان کے ساتھ فورسز ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہونے پائے. اب 3-4 پہلو ہیں جو میں آپ کے توسط سے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان تک پہنچاؤں گا کہ اصل گیم کیا ہے, دنیا کیا چاہ رہی ہے. دنیا یہ چاہ رہی ہے اس وقت, یورپی یونین, امریکہ اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ جو ہی انخلا ختم ہو اس کے بعد کسی قسم کی خانہ جنگی نہ ہونے پائے. جو اگر خانہ جنگی ہو گئی تو جو پولیٹیکل روڈ میپ افغانستان کا بنایا ہوا ہے وہ سارا جسے کہتے ہیں تہو بالا ہو جائے گا. لیکن اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں, اگرچہ کہ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے دوحہ میں بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے وہ اسی طرح باقی ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے کیا چاہ رہی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان سے یہ چاہ رہی ہے کہ وہ طالبان کو کنونس کرے کہ افغانستان کے اس وقت 50 ڈسٹرکٹس کے اندر گھمسان کی لڑائی جاری ہے افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چاہ رہی ہے کہ طالبان افغان گورنمنٹ کے خلاف جو وائلنس ہے اسے بند کریں, اس لڑائی کو بند کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کنسرن بھی نظر آ رہی ہے اور پاکستان کا رول چاہ رہی ہے. پاکستان کا رول اس لیے ہے ندیم رضا صاحب کہ پاکستان کا اثر و رسوخ بہت ہے طالبان کے اوپر, افغان طالبان کے اوپر ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. اور وہ اگر پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے بقول اگر پاکستان طالبان کو کہے کہ ادھر مڑ جائیں وہ ادھر مڑ جائیں گے, انہیں کہیں ادھر مڑ جاؤ تو وہ ادھر مڑ جائیں گے. آپ کو رکھوں گا. اب یہ بتائیں جو آپ نے کہا طالبان کا رسوخ زیادہ ہے, جو ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے, وہ بہت تہلکہ خیز ہے, آفیشیلی کل آن ایئر ہونے جا رہا ہے. اس وقت ٹویٹس کے اوپر اس کے کلپس ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ 1 سے 1.5 منٹ ایک کلپ ہے جس طرح سے ہمارے پاکستان وزیر خارجہ نے وہ اینکر کو خاموش کراتے ہیں کہ جیسے پاکستان کا میڈیا بیٹھا ہوا ہے, جی وہ شاید خاموش ہو جائے گا, آپ کو بغیر روک ٹوک کے بولنے دے گا, جس میں انہوں نے کہا. اور اسی پہ یہ بھی کہا گیا کہ اب طالبان کو اپنے وزیر خارجہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ واقعی بڑا جس طریقے سے وزیر خارجہ نے طالبان کو ڈیفینڈ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جی طالبان کا وائلنس سے کیا تعلق, یا وہ تو اس قسم کی چیزیں, یا اگر آپ طالبان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو یہ مبالغہ آرائی ہے. تو یہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ طالبان سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وائلنس افغان گورنمنٹ نے ان کے خلاف شروع کیا, ان کے ساتھ جو انیشیل انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار اس ساری صورتحال میں افغانستان کے پیس, سیکیورٹی اور امریکن فورسز کے وڈرال کے اس کانٹیکس میں
اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کا کردار پہلے ہی بہت ڈاؤٹ فل ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے ندیم رضا صاحب یہ بھی دیکھا کہ جو افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ مسلسل پاکستان مخالف بیانات دیتے آ رہے ہیں. جی وہ جی حمداللہ محب، اور ابھی ایک ان کا آج ہی جو ٹویٹ آیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کے جتنے آفینسز ہیں، یعنی جتنی ان کی جارحانہ کارروائیاں، ان کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اور افغان قومی سلامتی کے مشیر کے بارے میں پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان اس سے کسی قسم کی اپنی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں رکھے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ ترین حکام پاکستان آ رہے ہیں، امریکی حکام پاکستان آ رہے ہیں، CIA کے چیف پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اڈوں کے اوپر بات ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان ایک انتہائی گمبھیر صورتحال میں ہے، لیکن ہماری خارجہ پالیسی کا کسی قسم کا جسے کہہ رہے ہیں اس کی کوئی سمت، ہاں اس کی کوئی ڈائریکشن اس وقت طے ہی نہیں ہے، سمت اس کی کوئی بھی طے نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو اس صورتحال میں ہم اتنے برے طریقے سے پھنسیں گے کہ اس سے باہر ہمیں نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت ہمیں ایک ایک کارڈ افغانستان کے اوپر ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہوگا تاکہ ہم خطے کے ممالک کو بھی ناراض نہ کریں اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کا بھی تحفظ کریں. اسی میں ایک بات ایڈ کروں، جیسے یہی بات کی کہ پاکستان کے انتہائی اہم کردار ہے اور رہا ہے اور رہے گا، اس سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا. اچھا یہی وجہ ہے وہ EU ہو، وہ UN ہو، US ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہر کوئی پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہا ہے. بالخصوص جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیسے EU پاک کمیشن کا جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جی مشترکہ اعلامیہ جو آیا بالکل، ہاں تو اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی شک و شبہات کا جو اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ شکوک و شبہات کا جو اظہار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کو یہ شکوک و شبہات دور کرنے ہوں گے. ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو آ رہا ہے، چاہے وہ فورن میڈیا سے آ رہا ہے، چاہے وہ افغان لیڈرشپ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کا ہمیں اس وقت ندیم رضا صاحب پوری دنیا میں جو ایک پالیسی چل رہی ہے وہ ہے ابلاغی پالیسی، کہ آپ بولیں، تردید کریں، فوری طور پہ جواب دیں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ مشکوک ٹھہرے جائیں گے. تو ایک تو پاکستان کو فوری طور پہ جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان کا جواب دینا ہوگا. ہمیں بھی دیکھیں جی جو ہماری فارن پالیسی ہے، دنیا بھر کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ ڈپلومیسی کی جو لینگویج ہے یا زبان ہے سفارتکاری کی، وہ انتہائی مہذب ہوتی ہے اور اس کے ایک لفظ کے کئی معنی نکل رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ خواہ کشمیر کے اوپر ہو یا افغانستان کے اوپر، اور بالخصوص جو لیٹسٹ انٹرویو وزیر خارجہ کا جس میں لینگویج استعمال کی گئی ہے طالبان کی سپورٹ میں، تو یہ بالکل یہ نہیں، ہم کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ادھر سے ایران اسٹیک ہولڈر ہے، پاکستان ہے، ادھر سے ٹرکی بھی بیچ میں آ رہا ہے، سارے کے سارے لوگ آ رہے ہیں، پھر انڈیا کو بھی لایا جا رہا ہے. یہ وہ افغان حکومت ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، اور انڈیا کی خواہش ہے کہ اس کی فوج افغانستان میں ہو. تو ایسے میں پاکستان کا جو کردار ہے، جو ڈپلومیسی ہے، اس کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ آپ نے اس وقت جو افغانستان کے اندر جس طریقے سے ہندوستان اپنی انٹری مار رہا ہے، جس طریقے سے امریکہ کی اس کے اوپر گہری نظر ہے، وڈرال کے بعد بھی امریکہ کی نظر ہے کہ وہاں پر ہندوستان کو سپیس دی جائے. اور چین کے خلاف، چین ندیم رضا صاحب وہاں پر اس لیے نظریں گاڑے ہوئے ہے کہ چین اپنا BRI کا اس پورے خطے میں جال پھیلا چکا ہے اور ابھی افغانستان میں اس نے انٹری نہیں کری. افغانستان میں تعمیر نو کا مرحلہ آئے گا. فورسز جو ہیں وہ جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے، تو سینٹرل ایشیا، ایران، پاکستان، چین ویا افغانستان کنیکٹ ہو جائیں گے. چین کا اس میں واحد انٹرسٹ جو ہے BRI اور اکنامک انٹرسٹ ہے، اور اکنامک انٹرسٹ اور BRI ہوگا تو اس سے آپ ٹیررزم کو بھی کاؤنٹر کر سکیں گے. ندیم رضا صاحب اس میں رشیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ رشیا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طور پر بھی سپیس افغانستان میں کھلی جو ہے وہ جو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں ان کو نہ دی جائے، اس لیے کہ رشیا کو اپنی قومی سلامتی کو خطرہ ہوگا اگر بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہوگی. افغانستان سے وسطی ایشیا اور وسطی ایشیا سے رشیا کو تھریٹ ہوگی. اس لیے رشیا، چین، ایران، افغانستان یہ اس لیے بار بار پاکستان کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مشترکہ طور پہ کوششیں کریں. ہمیں اپنی، آپ نے یہ پوچھا کہ خارجہ پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن اب واشنگٹن سے ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ چین نے پہلے ہی آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بلاک میں آ جائیں،
لیکن پاکستان نے جو پالیسی رکھی کہ چین کے ساتھ بھی چلنا ہے، واشنگٹن کے ساتھ بھی چلنا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چین نے پہلی مرتبہ اپنا کیریئر ڈپلومیٹ ایز این ایمبیسڈر نہیں بھجوایا یہاں پہ، اور پولیٹیکل اپوائنٹی ایک سفیر لگایا، اور اس میں اور ایک کیریئر ڈپلومیٹ میں بہت فرق ہے۔ اس سے پہلے جو سون ویڈونگ تھے، جو ایمبیسڈر تھے جو اس وقت ہندوستان میں، انہوں نے یہ آپ کا پورا سی پیک کا سٹرکچر، کمیونیکیشن، ایگریمنٹ، ہر چیز میں انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تو اگر اس صورتحال میں جو ہے ہم امریکی بلاک میں چلے گئے تو چین کی سپورٹ جو ہے وہ ہم لوز کر جائیں گے، اور ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ اس وقت پریشر ہے ابھی بھی جہاں تک ایئر بیسز کا تعلق ہے، اور اس کے لیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اگلے مہینے آ رہے ہیں پاکستان کے دورے پہ، اور دورے کے دوران اسی خطے کی تمام تر صورتحال کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جب بھی پاکستان سے بات کرتا ہے آن بہاف آف امریکنز کرتا ہے، اگرچہ کہ تعلقات بدل لیں امریکہ اور سعودیہ کے، لیکن اس کے باوجود وہ پیغام کلیئرلی بھجوائیں گے کہ آپ اڈے امریکہ کو ضرور دیں۔ جو آپ نے کہہ دیا بات وہی آپ نے کہا کہ جب سعودی عرب بات کرتا ہے تو وہ یو ایس کا، کیونکہ پہلے 79 تک تو ایران کو کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی پپٹ ہے، جی بالکل، لیکن وہ برج الٹ گیا، پھر وہ برج الٹ گیا۔ یہاں پہ اب سعودی عرب اس کے کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک میں جو بگرام ایئر بیس ہے وہ امریکہ افغان حکومت کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ تو اتنا بڑی جو میسف جو لیول پہ وہاں سے انخلا ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے، اور ایئر بیس واپس حوالے کی جا رہی ہے، تو ایسے میں وہ کس طرح سے نگرانی کرے گا؟ ایک تو آپ نے کہا ایئر بیس کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ان کو اپنی زمین دے نگرانی کے لیے، لیکن دوسری طرف ساتھ ہی کے ساتھ کہ جو اپنا امریکی صدر اور ترک صدر کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں ترکی نے اپنا کردار مانگا ہے افغانستان میں کہ وہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ جی بالکل، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ نیٹو میں تو ٹرکی بھی رہا ہے۔ جی اس میں ندیم رضا صاحب ترکی اس لیے کہ افغانستان کے ترکی کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں افغان جو ہیں وہ ترکی میں بزنس کر رہے ہیں، اور ایک تو وہ برادر اسلامی ملک ہے، اس لیے جو ہے ان کو یہ قابل قبول ہوگا۔ دوسرا ترکی نے ساتھ کہا ہے کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہو، جی اس لیے اگر ترکی اور پاکستان، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طالبان تو مان جائیں گے، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغان حکومت تجویز کو جو ترکی کے صدر نے دیا افغان حکومت کے اندر جس طریقے سے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس بیٹھے ہیں وہ کسی بھی طور پہ یہ نہیں مانیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے جو آپ کے آج کے پروگرام میں دیتے جائیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود پاکستان کی فوج نے اور انٹر سروسز انٹیلیجنس نے افغانستان کی انٹیلیجنس کو اور سیکیورٹی فورسز کو نہ صرف ملٹری ٹریننگ کی پیشکش کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس ایکوپمنٹس کی بھی اور ڈیفنس جو ایکوپمنٹس کی مینٹیننس ہے اس کی بھی پیشکش کی ہے، اور انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان انٹیلیجنس یعنی خفیہ معلومات کا تبادلہ اس وقت ہو رہا ہے۔ جو دفاعی تربیت کی بات کی ہے، یہ پہلا ملک ہے پاکستان جس نے وڈرال کے بعد اپنے مفاد کے لیے، چونکہ اگر افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی تربیت نہیں ہوگی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یعنی دہشت گردوں کے جو حملے قابل، اس لیے پاکستان نے یہ آفر کی ہے، کابل کی طرف سے اس جواب کا انتظار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ ترکی اور پاکستان وہ اس کا جواب دینا ہے۔ طالبان تو یقینی طور پہ پازیٹیو دیں گے، افغان حکومت کی طرف سے ہمیں ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے جو کہا بیسز، ندیم رضا صاحب بیسز کے اوپر جو ہے وہ انتہا سے زیادہ کی لوٹ مار ہو رہی ہے، چونکہ بڑا سامان وہ نکال کے لے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں آئٹمز ایسے ہیں جو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے جرنلز، افغانستان کے وار لارڈز اور ان کی جو ایلیٹ ہے وہ بڑے بڑے کنٹینرز ان بیسز کے اوپر لا رہی ہے اور سامان لوٹا جا رہا ہے سرکاری نگرانی کے اندر۔ اس کے ساتھ جو ویپنز تھے، جو انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے، وہ ندیم رضا صاحب امریکنز نے اتنے شارپ کٹرز لائے کہ جس سے وہ ہتھیاروں کو سکریپ کر رہے ہیں۔ وہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر وہ افغان سیکیورٹی فورسز کو یہ ویپنز دے دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کو بیچ دیں، تو وہ بڑے بڑے جو ویپنز ہیں ان کی بھی سکریپنگ کر رہے ہیں۔ بلٹ پروف کنٹینرز جو بڑے بڑے ہیں ان کو بھی وہ سکریپ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہزاروں آئٹمز ایسے ہیں جو ان بیسز کے اوپر افغان ایلیٹ ان کو لوٹ رہی ہے۔ تو اس وقت
جو ہے وہ ایک اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، بازار گرم ہے وہاں برق پہ، گرم یعنی ہے۔ کہ سفارتکاری کے محاذ سے بھی اس طرح چیزیں چل رہی ہیں، اور زمین کے اوپر جو بھی جیسے ہوتا ہے نا مالک مکان یا تو خالی کراتا ہے جب کسی سے مکان، جی تو اس میں جو فرنیچر ہوتا ہے عموماً لوگ آ جاتے ہیں پڑوسی کے، اٹھائے جا جی نہیں سکتا تو وہ کوئی فرنیچر لے جا رہا ہے، کوئی کچھ جی ہے، یہاں پہ تو ویپن ہے لیتھل لیتھل وہ بھی جو ویپن ہے، کمیونیکیشن آلات ہیں، جاسوسی کے آلات ہیں، الیکٹرانکس ہیں، جو دنیا کا جدید ترین آلات ہیں وہاں پہ ان بیسز کے یہ اندر۔ جو بھی ہتھیار ہے، یہ جو کمیونیکیشن یہ نظام ہے، یہ تو کسی کا نہیں رہا، جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کو تباہی مچائے گا۔ اور جی بات بس ان شارٹ بس وہ کرتے ہیں تاکہ آگے بڑھیں، ختم کریں اس کو، کیونکہ دیکھیں جیسے افغان حکومت ہے وہ ان کے خلاف ہے طالبان کے، اچھا لیکن جو طالبان ہیں ان کو 20 سال پہلے 9/11 پہ امریکہ نے یہاں سے نکالا تھا حملہ کر کے، جی اور 20 سال کے بعد ان کے سامنے سرنڈر کیا، واہ، آپ دیکھ رہے ہیں سرنڈر کیا ہے، سرنگوں ہو گئے، سرنگوں ہو نہیں گئے۔ تو وہی چیز ہے نا، دیکھیں جی جب جو کوئی فاتح ہوتا ہے تو جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن جی ہمیشہ فاتح کی ہوتی ہے۔ بالکل جس نے بھی جنگ جیتی ہوگی، جسے ورلڈ وار 1 میں دیکھیں آپ کس طرح سے بٹوارا ہوا تھا ملکوں کا، نئے ملک بنے، پھر یہ سیکنڈ نقشوں کی ری الائنمنٹ ہوئی، بالکل وہاں پہ اس طرح سے وہ، اور ابھی بھی جس طرح سے ہونے جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں جب وہاں پہ تبدیلی آ چکی ہے اور مزید آنے والی افغانستان میں، تو ایسے میں پاکستان کو اپنی سرحدوں پر اب پہلے سے زیادہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے لاسٹ کور کمانڈرز میٹنگ میں 70% جو ڈسکشن ہوئی وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے اوپر ہوئی، یہ چونکہ خدشات پاکستان کی فوج کنسرن ہے، مغربی سرحدوں سے ہمیں بڑے حملے کا خطرہ ہے۔ جب 9/11 آئے گا اس برس، یعنی جو ہے وہ چند ماہ کے سپٹمبر کی 9/11 اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہاں پہ خوفناک خانہ جنگی ہوئی تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر پڑیں گے، اور ہماری مسلح افواج یقینی طور پہ مادر وطن کے دفاع کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر جسے کہتے ہیں عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہر صورت میں فورسز ہمہ وقت الرٹ ہیں۔ مشرقی سرحدوں کے اوپر آلریڈی آپ کے سامنے سیکیورٹی صورتحال، تو اس لیے ہماری خارجہ پالیسی، ہماری سیکیورٹی، ہماری دفاع کے لیے تمام تر چیزوں کے اعتبار سے اس وقت افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل چیلنج سب کے لیے چیلنج ہے، ہمیں بالخصوص بارڈر کو ہمیں اپنے مزید اسٹرانگ کرنا ہوگا، گو کہ آلریڈی وہاں پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ سرحد پار سے حملے بار بار ہوتے رہتے ہیں، پاک فوج کے جوان شہید ہو جاتے ہیں اس کے اندر بار، تو ابھی وقت قریب ہے کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امید یہی ہے کہ پاکستان اس میں سرخرو ہوگا، جو پاکستان جس طرح سے خدمات انجام دے رہا ہے دنیا بھر کے امن کے لیے، یہاں پہ بھی پاکستان کامیاب ہوگا۔ بہت شکریہ متین اظہر صاحب، مائی پلیئر ندیم آپ صاحب، نے وقت نکالا، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔